میں بتاؤں گا نہیں تو میری گمراہی ختم نہیں ہوگی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے میں کتنی تاریکی میں کھڑا ہوں۔ اندھیرا ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور مجھے اس تاریکی سے خوف آنے لگا ہے۔ ڈاکٹر سبط علی نے اسے اس بیچارگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے پاس وہ جب کبھی آتا تھا کسی مشکل میں ہی ہوتا تھا۔ انہوں نے ایسی حالت میں اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سود والا رزق چن کر اللہ کی حد توڑی ہے اور مجھ پر ایک کے بعد ایک پریشانی آ رہی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ وہ ایک بار پھر رونے لگا تھا۔ وہ اعتراف جو ضمیر کرتا رہتا تھا وہ آج پہلی بار کسی دوسرے انسان کے سامنے اپنی زبان سے کر رہا تھا۔ توبہ کر لو اور وہ رزق چھوڑ دو، انہوں نے بلا توقف بڑی سہولت سے کہا۔ توبہ آسان ہے مگر دلدل سے نکلنا آسان نہیں ہے میرے لیے، انہوں نے سالار کی بات کے جواب میں کہا۔ آسان تو کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں، لیکن ممکن بنا لیا جاتا ہے۔ میں 37 سال کا ہوں۔ اپنی عمر کے 10 سال میں نے دنیا کے بہترین مالیاتی اداروں میں کام کیا ہے۔ سارا رزق سود سے کمایا ہے، وہ بھی جو میں نے اپنی ذات پر خرچ کیا، وہ بھی جو میں نے دوسروں پر خرچ کیا۔ جس رزق سے میں اپنی اولاد اور بیوی کی کفالت کر رہا ہوں وہ بھی سود ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اب کیا کروں۔ ڈاکٹر سبط علی نے اس کی بات کاٹ دی۔ اتنے سالوں بعد آپ کو اب یہ محسوس ہوا ہے کہ آپ کا رزق حلال نہیں حرام ہے؟ ان کا لہجہ اسے پہلی بار عجیب محسوس ہوا تھا۔ کیونکہ مجھے سکون نہیں ہے، زندگی میں کچھ نہ کچھ غلط ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے شاید میرا رزق میری آزمائشوں کی وجہ سے ہے، وہ بے بس انداز میں کہہ رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے جب آپ میرے پاس امامہ کی بیماری کے دنوں میں آئے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کے گھر میں بے سکونی کیوں ہے؟ امامہ آپ سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ آپ نے اس کے لیے دنیا کی ہر نعمت کا انبار لگا دیا ہے، اس پر احسانوں کی حد کر دی ہے، پھر بھی وہ آپ سے التفات کیوں نہیں رکھتی؟ بے رخی کیوں برتتی ہے؟ ناشکری کیوں ہے؟ احسان کو کیوں نہیں مانتی؟ وہ ڈاکٹر سبط علی کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں نے آپ سے کہا تھا یہ سب اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا، آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس بے سکونی کی جڑ آپ کے رزق میں ہے، وہ رزق وہاں سے آتا رہے گا، آپ کی زندگی ایسی ہی رہے گی۔ تب آپ یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ میں اب تو بینک میں کام نہیں کرتا، اب تو کسی اور ادارے میں کسی اور حیثیت سے کام کرتا ہوں، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میں ہمیشہ کی طرح امامہ کی حمایت کر رہا ہوں، اس کی کسی غلطی کو تسلیم نہیں کروں گا، ہر بات کا قصوروار آپ ہی کو قرار دوں گا۔ وہ اسی طرح دھیمے انداز میں کہہ رہے تھے۔ آپ نے تب بھی سوال کیا تھا اور جواب کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ میں نے آپ سے بحث نہیں کی تھی کیونکہ آپ بہت پریشانی میں تھے اس وقت۔ میں آپ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جو جواب میں نے تب آپ کو دیا تھا آج بھی وہی دے رہا ہوں، اور مجھے خوشی ہے آج آپ سوال کرنے میرے پاس نہیں آئے، حل ڈھونڈنے آئے ہیں۔ وہ مسکرائے اور چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے، پھر انہوں نے دوبارہ بات شروع کی۔ آپ جس کاروبار سے منسلک رہے ہیں وہ کروڑوں لوگوں کے گھروں اور زندگیوں میں بے سکونی اور تباہی لاتا ہے، پھر یہ کیسے ہوتا ہے کہ وہ بے سکونی اور بے برکتی آپ کے دروازے پر دستک دینے نہ آتی؟ اللہ اپنی حدوں کو توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ مسلمان ہو یا کافر۔ سالار نے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ٹوک دیا۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے اب امامہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ میری زندگی میں پریشانی اور بے سکونی کا باعث نہیں رہی، مجھے گھر کی طرف سے سکون ہے۔ اس بار ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات کاٹ دی، کیونکہ امامہ کے لیے آپ کے التفات کا وہ علم نہیں رہا جو اس وقت تھا جب امامہ آپ کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ تب اللہ نے آپ کو اس کی بے التفاتی اور بے رخی کے ذریعے بے سکونی دی، کیونکہ اس سے زیادہ تکلیف آپ کو کوئی اور چیز نہیں پہنچا سکتی تھی۔ آج اللہ آپ کو اس چیز سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچا رہا ہے جو آج آپ کے لیے سب سے اہم ہے۔ وہ گنگ رہ گیا تھا۔ بات درست تھی۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کی طرح اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش میں اس کے دل میں چھپے
چور کو عیاں کرتے جا رہے تھے۔ آپ نے وقتی طور پر بینک کی نوکری چھوڑی، بلا واسطہ سود کے کاروبار سے منسلک ہونے کے بجائے کچھ عرصے کے بعد بالواسطہ سود کے کاروبار سے منسلک ہو گئے۔ سالار سکندر، مجھ سے زیادہ اچھی طرح آپ کو پتہ ہے کہ حل کیا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ اس حل کی طرف جانے پر آپ کا دل آمادہ نہیں اور کبھی ہوگا بھی نہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ نے جو کچھ بھی کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن میری سمجھ میں واقعی نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کی ہر بات کو تسلیم کیا تھا۔ میں نے پچھلے سال امریکہ میں ایک گھر مورگیج کیا ہے۔ اس سال امامہ کی سالگرہ پر میں اس کو وہ گھر دینا چاہتا تھا۔ 5 بیڈ روم کا گھر ہے، پرائیویٹ بیچ کے ساتھ، ساحل سمندر پر، بہت مہنگا۔ مجھے اگلے کئی سال اس کا مورگیج ادا کرتے رہنا ہے۔ اب میرے 3 بچے ہیں، ایک اسکول جا رہا ہے، 2 چند سالوں میں اسکول جانے لگیں گے۔ مجھے ان کو بہترین اسکولز میں پڑھانا ہے، بہترین تعلیم دلوانی ہے، بہترین یونیورسٹیز میں بھیجنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے میرے باپ نے کیا، اور اس سب کے لیے مجھے پیسہ چاہیے۔ مجھے ایک پرآسائش زندگی کی عادت رہی ہے، میں ان آسائشات کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور یہ ساری آسائشات اور لائف سٹائل پیسہ مانگتا ہے، اور میں اگر حلال اور حرام کی سود کی بنیاد پر تفریق اور تمیز کرنے بیٹھوں گا تو پھر میں ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ جہاں مجھے ترقی اور کامیابی نظر آتی ہے وہاں سود بھی ہے، اور جہاں سود نہیں ہے وہاں ترقی کی وہ رفتار بھی نہیں ہے جس پر میں سفر کرتا رہا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں کسی چھوٹی موٹی کمپنی میں کسی چھوٹے موٹے عہدے پر کام کر کے تھوڑا بہت پیسہ بنا کر جی سکتا ہوں، لیکن اس سے میں خوش نہیں رہ سکتا۔ وہ آرگنائزیشنز جن میں مجھے سپارک اور اسکوپ دکھتا ہے، جو مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے، وہاں کسی نہ کسی شکل میں سود کی آمیزش ہے، حرام اور حلال کا فرق نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی یونیورسٹی میں فائنانس اور اکنامکس پڑھا کر زندگی گزار لوں، یا کسی کمپنی کا فائنینشیل آفیسر بن کر زندگی گزاروں؟ وہ جیسے پھٹ پڑا تھا۔ وہ ساری کنفیوژن جو ذہن میں تھی اب زبان پر آ رہی تھی، اور زبان پر آ کر جیسے اس کے اعصاب کو سکون دینے لگی تھی۔ آپ میرے رزق کو میرے ہر مسئلے کی وجہ قرار دے رہے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی اس رزق سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بھی سود سے نفرت ہے، لیکن کوئی متبادل راستہ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ وہ اب پھر سے رنجیدہ ہو رہا تھا۔ میں متبادل راستہ بھی بنانا چاہتا ہوں، لیکن اس میں بھی وقت لگے گا۔ تب تک میں کیا کروں؟ میں آج ورلڈ بینک کو چھوڑتا ہوں تو چند مہینوں میں قصہ پارینہ ہو جاؤں گا۔ کانگو میں جو ہو رہا ہے ہوتا رہے گا۔ یہ پروجیکٹ آج بند ہوا ہے، کل پھر چل پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے تحمل سے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس سے کہا، سالار، آپ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کے لیے زیادہ پریشان کن ہے، آپ کی اپنی زندگی یا دوسروں کی زندگی؟ ہم دوسروں کی زندگی کو صرف اپنی زندگی پر ترجیح تو نہیں دے سکتے۔ 2 ہی چوائسیز ہوں تو ہم صرف اپنی ہی زندگی کو ترجیح دیں گے۔ ڈاکٹر سپتیلی نے جیسے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ میرا ذہن اور زندگی اس وقت کسی دوراہے پر نہیں، چوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ 2 راستے ہوں تو انسان پھر بھی فیصلہ کر لیتا ہے، 100 راستوں کا کیا کرے؟ وہ عجیب بے بسی سے ہنسا تھا۔ آپ مسیحا نہیں ہیں، نہ ہی اللہ نے آپ کو مسیحا بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کو اللہ نے ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلے وہ فرائض پورے کریں جو اللہ کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے آپ پر عائد ہیں اور جو ذمہ داری ہیں، پھر ان لوگوں کی ذمہ داری کندھوں پر اٹھانے کی کوشش کریں جن کے بارے میں آپ سے کبھی ڈائریکٹ سوال نہیں کیا جائے گا۔ وہ اس کے دماغ کی گرہوں کو کھولنے لگے تھے۔ زندگی میں ہم اچھے اور برے فیصلے کرتے ہیں اور ہم ان کی قیمت چکاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے سنہرے مستقبل، آسائشوں اور ایک مورگیج گھر کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے سود کھاتے رہنا چاہتے ہیں تو قیمت بھی آپ ہی چکائیں گے۔ آپ کسی متبادل راستے کی تلاش میں مہلت چاہتے ہیں تو بھی اختیار اور انتخاب آپ ہی کے ہاتھ میں رہے گا، لیکن کبھی کبھار ہم بہتر راستے اور مناسب وقت کی تلاش میں اپنی زندگی کی مہلت استعمال کر بیٹھتے ہیں۔ وہ ان کی باتیں ویسے ہی دم بخود سن رہا تھا جیسے ہمیشہ سنتا آیا تھا۔ پہلے آپ
اپنے گھر کے اندر نا اتفاقی اور بے سکونی سے آزمائے گئے۔ اب آپ کیریئر میں مشکلات سے آزمائے جا رہے ہیں۔ میری دعا صرف یہ ہے کہ اگلی آزمائش اس سے بڑی نہ ہو۔ جو گرہیں کھل رہی تھیں ڈاکٹر سبطیلی نے انہیں جیسے کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ سالار اندر سے ہل رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے یہ سب تب کیوں نہیں کہا جب میں آپ کے پاس آنا شروع ہوا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بینک میں کام کرتا ہوں؟ آپ کو پتہ تھا کہ سود کے کاروبار سے منسلک ہوں۔ پھر تب آپ نے مجھ سے کیوں یہ ساری باتیں نہیں کہیں؟ اس طرح خبردار نہیں کیا، کبھی بھی ٹوکا نہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے شکایت کرنے لگا تھا۔ میں وہ مبلغ نہیں ہوں سالار جو ہر شخص کو آتے ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی دنیا ہے، اور اگر اللہ کی دنیا میں اللہ انسان کو اس کے بے عملی کے باوجود خود کھوجنے، خود سیکھنے کا موقع دیتا رہتا ہے، تو میں کیسے آپ کو سرزنش کرنا شروع کر دیتا؟ آپ جس رب کے ماننے والے ہیں اس کی کتاب کو زبانی یاد کرنے اور دہراتے چلے آنے کے باوجود اس میں دیے گئے احکامات سے روگردانی کر رہے ہیں۔ آپ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احکامات پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ آپ جس عورت کے عشق میں گرفتار ہیں، اس کے اصرار پر بھی اس رزق کو چھوڑ نہیں پا رہے۔ تو ڈاکٹر سبطیلی آپ کو کیسے بدل دیتا، کیسے روک دیتا؟ وہ پانی پانی ہوا تھا اور ہوتا ہی گیا تھا۔ میں آپ کو منع کرتا، ڈراتا، آپ میرے پاس آنا ہی چھوڑ دیتے۔ میں نے سوچا آتے رہیں گے، بدل جائیں گے۔ آپ کو یاد ہے جب میں نے آپ سے پہلی ملاقات میں اپنی کچھ کتابیں آپ کو دی تھی کہ ان کا مطالعہ کیجیے گا، وہ اپنے علم کی دھاک بٹھانے کے لیے نہیں کیا تھا۔ آپ کو یہی جتانا چاہ رہا تھا کہ آپ جس اقتصادی اور مالیاتی سسٹم کے ساتھ منسلک تھے وہ غیر اسلامی تھا، جائز اور حلال نہیں تھا، سود پر کھڑا کیا گیا تھا۔ اور میں نہیں مانتا کہ ان کتابوں کے مطالعے کے دوران یہ خیال آپ کے ذہن میں نہ آیا ہو کہ آپ کا رزق سود سے آلودہ ہو رہا ہے۔ میں نہیں مانتا میرے پاس اتنی باقاعدگی سے لیکچرز کے لیے آتے رہنے کے باوجود آپ نے کبھی ان لیکچرز میں سود یا ربا کے حوالے سے کوئی ممانعت، کوئی درس نہ سنا ہو، اور آپ کو یہ خیال نہ آیا ہو کہ جس کی ممانعت اور مذمت کی جا رہی ہے وہ وہی رزق ہے جو آپ بھی کما رہے تھے۔ وہ ان کی باتوں کے جواب میں بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اس نے کئی بار ڈاکٹر سبطیلی کو سود کے حوالے سے بات کرتے سنا تھا۔ وہ فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا۔ آج بھی ہر وہ سوال دہرا سکتا تھا ان کے جواب کے ساتھ جو کسی نے ڈاکٹر سبطیلی سے اس حوالے سے پوچھا تھا۔ اسے یاد تھا جب اس نے پہلی بار ڈاکٹر سبطیلی کو سود کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سنا تھا، وہ بہت خفیف ہوا تھا۔ صرف وہی نہیں، وہاں پر موجود وہ سارے افراد جو بینکس یا انویسٹمنٹ کمپنیز سے منسلک تھے۔ کسی نے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ آخر ربا یا سود میں ایسی کیا خرابی ہے؟ قرآن پاک اس کو حرام اور کاروبار کے منافع کو حلال کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تب یہ جواب دیا تھا، سود اسلام کی بنیاد کے خلاف ہے۔ ہمارا دین جن کچھ بنیادوں پر کھڑا ہے اس میں سے ایک انسانی ہمدردی اور مدد کا اصول ہے۔ اگر مسلمان ایک دوسرے کے بھائی اور مددگار ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ضرورت کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو دی جانے والی رقم کو منافع کے ساتھ مشروط کر دیں؟ ہمارا دین اللہ تعالیٰ کی برتری کے علاوہ دنیا میں کسی اور سے ویسی عقیدت اور پرستش کے خلاف ہے۔ روپیہ صرف دنیاوی زندگی کو چلانے کا ذریعہ ہے۔ اس روپے کو ہم اگر اپنا مقصد حیات بنا کر سرمایہ داری کے اصول اپنا لیں گے تو ہم اس انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے سے ہٹا کر دولت کو اس مرتبے پر فائز کر دیں گے۔ اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سود کا کاروبار کرنے والا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے، تو دولت کا بت بنا کر انسانوں کی ضرورتوں اور مجبوریوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کا استحصال کر دینا دنیا میں اللہ کے اس نظام کو چیلنج کرنے کے برابر ہی ہے جس میں اللہ انسان کو ایک دوسرے کی فی سبیل اللہ مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر اللہ کو ایک ماننے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننے والا بھی صرف اس خدا خوفی اور خدا ترسی کے لیے ایک دوسرے مسلمان کو منافع لیے بغیر کچھ دینے پر تیار نہیں، تو مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے؟ کافر دولت کے حصول اور اس کی بڑھوتری کے لیے بہت سارے خدا پوجتا ہے،
مسلمان تو اللہ کی عبادت صرف اللہ کی خوشنودی اور آخری زندگی کے لیے کرتا ہے۔ وہ تو رزق میں کشادگی اور نعمتوں کے عطا کیے جانے کو اللہ کی عبادت کے ساتھ مشروط نہیں کرتا۔ اسے ڈاکٹر سبطیلی کی ایک ایک بات یاد تھی، کیونکہ ان کے الفاظ کئی راتوں تک اس کے لیے بازگشت بنے رہے تھے۔ جب انسان کا ایمان اللہ کی ذات پر کمزور ہوتا ہے اور اس میں توکل نہیں ہوتا تو پھر اس کا اعتقاد دنیاوی چیزوں میں بڑھ جاتا ہے، روپیے میں، مال و زر میں، بچتوں اور جمع پونجیوں میں۔ وہ اللہ کی ذات کو باہر رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اپنا مستقبل پلان کرنے۔ اتنا پیسہ جوڑوں گا تو اس سال یہ لے لوں گا، کسی رشتہ دار یا ضرورت مند کی مدد کروں گا تو پھر قرض واپس نہ ملنے پر اتنا پیسہ ڈوب جائے گا، اتنے سال میں گھر بنا لینا چاہیے، کون سے سال کو کون سی گاڑی ہونی چاہیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی پائی پائی جوڑنی ہوگی، بیٹیوں کی شادی کے لیے بھی پیسہ ہاتھ میں ہونا چاہیے، بیماریوں کا علاج بھی پیسوں سے ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچتے سوچتے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کب اللہ کی ذات کو پیچھے کرتے روپیوں کو آگے لے آتا ہے۔ روپیے سے ایسا رشتہ جوڑ بیٹھتا ہے کہ اس سے علیحدگی کا تصور بھی نہیں کر پاتا، اس کی افزائش اور بڑھوتری پر خوشی سے پاگل ہوا جاتا ہے، اس سے بنا لینے پر اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی اور مستقبل کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ اس پیسوں کی حرص کا شیطانی اثر ہے جس سے انسان کو لگتا ہے دنیا کا سسٹم چلتا ہے، حالانکہ دنیا کا نظام تو اللہ چلاتا ہے۔ وہ لمحے بھر میں سالوں کی جمع پونجیاں خاک کر دے، اللہ کو نظر انداز کر کے حرام کے ذریعے بنائے جانے والے اثاثوں کو انہی کے ہاتھوں تباہ و برباد کر دے، پھر انسان کیا کرے گا؟ وہ سارے جواب اسے آج بھی یاد تھے جنہوں نے تب بے چین کیا تھا، لیکن قائل نہیں۔ وہ مغربی تہذیب اور تعلیم جس میں اس نے ساری عمر پرورش پائی تھی، وہ ترقی کو انسان کی منزل قرار دیتی ہے اور اس منزل کے حصول کے لیے قانونی اور غیر قانونی کی تفریق تو کرتی ہی تھی، حرام اور حلال کی نہیں۔ وہ مغربی معاشرہ جو سود کے ستونوں پر کھڑا اسی کا بیج بو رہا تھا، اسی کا پھل کھا رہا تھا۔ وہ منافع کے اس طریقے کو جائز قرار دیتا تھا جو اخلاقیت اور انسانیت کے بنیادی اصولوں کی تذلیل اور تضحیق کر کے کھڑا کیا گیا تھا۔ مغربی مالیاتی نظام یہود نے قائم کیا تھا اور دنیا کی معیشت کو اس مالیاتی نظام نے آکٹوپس کی طرح جکڑا ہوا ہے۔ دنیا میں مالیاتی نظام کے وہ بانی تھے اور اس کو مؤثر ترین بنانے میں قابل رشک حد تک کامیاب۔ وہ سود جو بنی اسرائیل کے زوال اور اس پر آنے والے بار بار کے عذاب کی وجہ بنتا رہا تھا، وہ آج بھی نہ صرف اس سے چپکے ہوئے ہیں بلکہ اس کو مسلمان قوم کے اندر تک اس طرح پھیلا چکے ہیں کہ اب یہ سودی نظام دنیا میں کسی بھی خطے میں بسنے والے مسلمان کے خون اور خمیر میں رسنے بسنے لگے گا۔ وہ اس کو صحیح اور جائز قرار دینے کے لیے تو جہاد دینے لگے ہیں، اور یہ وہ امت محمدی تھی جن کے لیے قبلہ بدلا گیا تھا اور جنہیں بنی اسرائیل سے امامت لے کر دی گئی تھی۔ ڈاکٹر سبطیلی کی وہ سب باتیں اس کے ذہن پر تب کنکریاں برساتی تھیں تو آج ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ تم کیا سوچ رہے ہو سالار؟ وہ اس کی اتنی لمبی خاموشی سے پریشان ہوئے تھے، انہیں لگا شاید انہوں نے کوئی زیادہ سخت بات کہہ دی تھی اسے۔ میں کیا سوچوں گا اب؟ میرے ہاتھ اتنے لتھڑے ہوئے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اب اس سب سے کیسے نکلوں، کیا کروں؟ اس نے جیسے اپنی مشکل ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھ دی۔ آپ اللہ سے دعا کریں، وہ راستہ نکالے گا آپ کے لیے، اور وہ راستہ ہو جو دوسروں کی زندگی سنوار دے۔ وہ ان کی بات نہیں سمجھ پایا تھا لیکن اس نے آمین کہا تھا۔ نہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی جسارت کرنے والوں میں سے ہونا چاہتا ہوں، نہ میں اللہ کی حدود توڑنے والوں میں سے۔ اگر اس پورے سسٹم کا حصہ بنا رہا تھا تو صرف اس لیے کہ میری خواہش تھی کہ کبھی میں کوئی ایسا سسٹم بتا سکوں جو سود پر مبنی نہ ہو اور پھر بھی قابل عمل ہو اور منافع بخش بھی۔ غلطی صرف یہ تھی کہ یہ خواہش رکھتے ہوئے کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ ضروریات زندگی اور خواہشات کا ایک ڈھیر میرے راستے میں آ گیا جس نے میری ترجیحات کو بدل دیا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ آپ کے پاس سود کے حوالے سے کوئی سوال کبھی لے کر نہیں آؤں گا، حل لے کر آؤں گا۔
ڈاکٹر صاحب اس کی بات پر مسکرا دیے تھے۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔